اچھا، صفحہ نمبر 378، سورہ احزاب، آیت نمبر 12۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، یقول المنافقون، کہتے تھے منافق، والذین، اور وہ لوگ جو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضٌ، بیماری ہے، ما وعدنا اللہ، نہیں ہے اللہ کا وعدہ، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، الا غرورا، مگر دھوکا، نعوذ باللہ۔ وَإِذْ قالت، اور جب کہا، طائفتٌ، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے منافقوں کی جماعت نے، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقامہ، نہیں ہے ٹھہرنا یا تمہارے لائق ہے، لکم، تمہارے لائق، فرجیو، پس لوٹ آؤ، ویستأذنوا، اور وہ اجازت مانگ رہے تھے، فریقٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، اورا، غیر محفوظ ہیں، ننگے ہیں، وما ہی باورا، اور نہیں ہے وہ غیر محفوظ، ان یریدون، نہیں وہ چاہتے، الا فرارا، مگر فرار، ولو دخلت، اور اگر داخل ہوں، علیہم، اگر داخل ہو جاتی، علیہ، اوپر ان کے، من اقطارہا، اس کے طرف سے، مدینہ کے طرف سے، ثم سئلوا، پھر وہ سوال کیے جاتے یا بلائے جاتے، الفتنہ، فتنے کی طرف، لاتوہا، البتہ وہ آ جاتے، وما تلبسوا، اور نہ وہ رکتے یا ٹھہرتے، دیر کرتے، بہا، اس کام میں، الا یسیرا، مگر تھوڑی سی بھی، وَلَقَدْ كَانُوا، اور البتہ تحقیق تھے، عہد اللہ، عہد کی اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، نہیں وہ پھیریں گے اپنی پیٹھوں کو، وکانا، اور ہے، عہد اللہ، اللہ کا عہد، مسئولا، سوال کیا جانے والا، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، غزوہ احزاب ہوئی تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے پیچھے ہم نے پڑھا اور سنا آپ نے کہ یہ ایک بڑی ایک جس طرح مشکلوں والی ایک جنگ تھی سورہ احزاب، کہ ادھر اس طرف مشرکین مکہ سارے قبائلوں کو لے کر آ گئے، اور ادھر پیچھے جو یہودی ایک گروہ رہ گیا تھا، قبیلہ یہودیوں کا، بنو قریظہ، وہ ایک رہ گیا، باقی نکال دیے گئے تھے، اور انہوں نے بھی بد عہدی کر دی، اور منافق تھے جو مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتے تھے، جو مسلمان تھے ان کو بھی اکساتے تھے کہ تم ان کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ، اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے حملہ ہو گیا، اور ادھر مشرکین مکہ نے ڈیرے ڈال لیے، ادھر بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی، ادھر منافق لوگ آگے آ گئے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے، آپ کدال مار رہے تھے، آپ کبھی کہہ رہے ہیں یمن فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، اللہ مجھے ان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی، آپ مسلمانوں کو بشارتیں دے رہے تھے۔ وہ منافق کہنے لگے، یا وہ لوگ جن کا ایمان پہ کمزور، یعنی ان کا دل کمزور تھا، ایمان کے اوپر مضبوط نہ تھا، وہ دونوں مل کے کہنے لگے، وہ تمہیں ادھر، تم پیشاب یا واش روم جا نہیں سکتے، تمہارا یہ حال ہے، اور تمہارا نبی تمہیں کہتا ہے کہ میں نے فارس کی کنجیاں دیکھ لی اور یمن کی کنجیاں دیکھ لی، اور تو ادھر دیکھو حالات کیا ہیں، تو ہر طرف سے بس کچھ دیر کی بات ہے، ابو سفیان کے لشکر نے تم کو کھا جانا ہے، تم ایک روٹی ہو، گوشت کی بوٹی ان کے لیے، وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ یہ ان کا ایک مسلمانوں کو تنگ کرنے کا، طنز کرنے کا طریقہ تھا، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے، اس سے دھوکہ ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا لشکر صرف دنیا کو دیکھتے تھے، دنیا کی زندگی کو دیکھتے تھے، جو انہوں نے دیکھا تو ہم نے دیکھا، اس کے بعد کیا ہوا، لیکن وہ آپ نے بڑی کوشش کی کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے، لیکن معاملہ جو خوف و ہراس وہ پھیلتا چلا گیا، پھر اللہ نے مدد کی اپنی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جتنی غزوات ہوئی ہیں، آپ ذرا غور و فکر، اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ موجود ہے، ایسے ہی نہیں ان کو انعام مل گئے، ایسے نہیں ان کو مقام مل گیا۔ غزوہ بدر ہوئی تو دیکھیں کتنی مشکلات کے اندر تھی، کچھ بھی نہ تھا،
کتنے صحابہ کرام تھے، نہ لڑنے کے لیے نہ پہننے کے لیے کوئی چیز تھی، لڑنے کچھ ہتھیار، اور مسلمان بھی کتنی تھوڑی تعداد کے اندر، لیکن جب وہ ڈٹے جمے، اللہ نے مدد کی ان کی، پھر اللہ نے ان کو کامیاب کیا، پھر ان کی کامیابی کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا، اللہ کے نبی کی زبان سے بشارتیں دی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں آج کے بعد جو بھی کریں میں ان کو معاف کر دیا، جب ایسی اللہ نے بشارتیں دے دی تو پھر یہ لوگ جو تھے نا وہ بنو قریظہ والے، وہ دوسرے منافق کہتے نہیں جی اب موقع آئے گا نا تو اب ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے، اب ہم بات ایسے ہی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب موقع پھر آیا پھر وہ بہک گئے، پھر وہ پھسل گئے، اور وہ بنی اختب جو تھا بنو نذیر کا سردار تھا وہ قریظہ والے کے پاس آیا، وہ اس کا صدقہ بن شروع کے پاس آیا، اس نے کنڈی لگا لی اندر سے، کہنے لگا نہیں میں تیری بات نہیں سنوں گا، وہ اس نے کھڑکا کے دروازہ کھلوا لیا اور ایسی باتیں کی کہ جو کعب بن اشرف کہتا تھا میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نہیں اپنا ان کے ساتھ دھوکہ کروں گا مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس نے منا لیا اسے، اس نے دھوکہ کر دیا، یہ سارے معاملے پھر اللہ کی مدد حاصل ہوئی، کیسے ہوئی؟ ایک وہ بنی قطفان کا قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی تھا وہ مسلمان ہو گیا، نعیم بن مسعود، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں آپ کی، آپ میں ان کی طرف پھوٹ ڈلوا دو، بڑا تیز آدمی تھا، وہ گیا بنو قریظہ کے پاس، ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا مسلمان ہو گیا، بنو قریظہ کے پاس گیا، انہیں جا کر کہنے لگا تم کیا کرتے ہو، تم نے مسلمان سے معاہدہ کر لیا، اور جو کافر ہیں وہ مشرک مکہ باہر بیٹھے ہیں، اگر وہ مشرک جو ابو سفیان غالب نہ آیا، اس نے فتح حاصل نہ کی تو مسلمان نے تمہارا کھانا خراب کر دینا، تمہیں قتل کر دیں گے مسلمان، ایسا کرو کہ تم جو ہے نا ابو سفیان سے 10 آدمی مانگو جو رہن کے تو تمہارے پاس رہیں گے، تاکہ بھاگے تو نہ وہ اپنی جانوں کو تمہارے لیے مار دیں گے، لڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کر دیں، ختم کر دیں گے، ان سے 10 آدمی مانگ لو، ان کی سے بات آ گئی وہ بنو قریظہ کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ وہ بھاگے، اگر وہ بھاگ گیا ابو سفیان تو مسلمان ہمیں چھوڑے گا نا، بات آ گئی ذہن کے اندر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ادھر سے نکلا چلے گا ابو سفیان کے بعد، کہنے لگا بنو قریظہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ ختم کر دیا، اب انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے 10 آدمی ان سے لے کر وہ مسلمانوں کو دیں گے، اللہ کے نبی کو بطور رہن، وہ ان کو قتل کریں گے تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر دیں، وہ تم سے آدمی مگر تم آدمی نہ دینا ان کو، ادھر بھی کیا دیا، ادھر ویسے ہی ہوا، جب انہوں نے ابو سفیان نے ادھر کہا جی اپنا حملہ کرو ہم ادھر سے کرتے ہیں، انہوں نے یہ ہم تو نہیں کریں گے، 10 آدمی لے کر آؤ ہمیں دو رہن کے دور پر، انہوں نے دیکھا جی وہ صحیح بندہ کہتا تھا، نعیم جو کہا گیا تھا، وہ ایسے پھوٹ ڈل گئی، اور وہ جو لڑائی تھی ادھر سے آنا وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، اور مدد کرنے کی وجہ سے وہ پھوٹ ڈلی، اور وہ جیسے گروہ تھا آپس حملہ وہ نہ ہو سکا، وہ باہر بیٹھے رہے 1 مہینہ محاصرہ کرتے رہے، پھر اللہ کی مدد آئی، لیکن اس کے دوران بڑی ایک مشکل صورتحال تھی، مسلمان ہر وقت اس وقت گھبراہٹ کا شکار تھے، پتہ نہیں آپ کی ہو جانا ہے، اتنی وہ مشکل صورتحال تھی، مسلمان ڈٹے رہے، اس ڈٹنے کی وجہ اللہ نے ان کی مدد کی، پھر 1 مہینے کے بعد پھر وہ جو سرد ہوا کا ایک اللہ نے عذاب بھیجا، ان کی ہانڈیاں، ان کے گھوڑے، ان کے خیمے سب کچھ الٹ گئے، اور پھر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت تھی جو وہاں پر آئی گئی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ گروہ منافق اور جن کے ایمان کمزور تھا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، یہ یثرب مدینہ کا نام تھا پہلے، اس کو بعد بدل کیا تھا، جب اللہ کے نبی آئے اس کا نام مدینہ تو نبی پڑ گیا، مدینہ منورہ بن گیا، تو اس لیے وہ انہوں نے اپنی قوم کو آر دلائی، یہ جو ایک بڑی ہوتی ہے وہ تو ہمارے بھی وہ تو بلوچی یعنی افغانی، ایک پنجابی یا سندھی، یعنی اس وطن کی آر دلاتے ہیں ایک دوسرے کو، لوگوں غصہ نہیں ہاں صرف پنجابی ہیں، وہ مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، چاروں صوبے سے کیا ہوتا ہے مسلمان ہے، جہاں پر مسلمان دکھ ہوتا ہے مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ تو انہوں نے آر دلائی، منافقین نے جن کا ایمان کمزور تھا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ شامل تھے، ان کو آر دلائی، کسی یا اہل یثرب پرانا نما، ان کے پرانی بات کو دہرایا کہ اے اہل یثرب ہم کٹھے تھے اس وقت، اس کا ذکر کیا، لا مقام لکم فارجعوا، تمہاری یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بڑا خطرناک، واپس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، یہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، تو ابو سفیان حملہ کرنا ختم کر دیں ان کو، تم بچ جاؤ گے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَىٰ وَمَا هِيَ بِعَوْرَىٰ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور ایک گروہ اجازت مانگ لگا نبی کے پاس آتا، جی ہمارے گھر جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہیں، آپ اجازت دے دیجئے، ہم واپس گھروں میں جاتے ہیں، اللہ ہمارے کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، یہ فرار کے لیے
جگہ ڈھونڈ رہے تھے، ورنہ جب صحابہ کرام نکلے تھے مدینہ سے اپنی عورتوں کو بچوں کو محفوظ کر کے آئے تھے، وہ قلعوں کے اندر بند کر کے آئے تھے، پہرا لگا کر آئے تھے، جیسے میں نے بتایا نا صفیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، تو ایسے ہی آپ محفوظ کر کے آئے تھے۔ یہ ان کی غیر مند کی بات تھی، ہمارے گھر بغیر محفوظ ہیں، ننگے ہیں، ہم واپس دے دو، یعنی باغ نہیں جلد مانگ رہے تھے۔ اللہ ہمارے بولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مدینہ کے اندر ہوتے اور مشرک مکہ حملہ کر دیتے ان کے اوپر، پھر یہ کہاں پر بھاگتے؟ پھر گھر چھوڑ کے چلے جاتے، پھر گھر میں رہنا تھا نا انہوں نے، فرمایا پھر تو گھر میں رہنا تھا، یہ ان کا بہانہ ہی ایسے ہے۔ اگر مدینہ کے اندر حملہ ہو جاتا مشرکین مکہ کا تو پھر کہاں بھاگتے، پھر کہاں جانا تھا؟ ہمارے ثم سئلوا الفتنہ تھا، اگر ان کو بلایا جاتا فتنے کی طرف، یا ان کو بلایا جاتا مسلمانوں کے خلاف، یا مسلمانوں کے تو ہمدرد کے طور پر ہی لڑتے، تو گھر تو ادھر ہی رہنا تھے نا، انہوں نے گھر چھوڑ کے نہیں جانا تھا۔ یہ ان کی ایسے ہی باتیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لَأَتَوْهَا، البتہ یہ آ جاتے، فتنے پڑ جاتے، اور انہوں نے مشرک کا ساتھ دینا تھا۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اللہ فرماتے ہیں فوراً ہی ان کی مدد کر دیتے مشرکین مکہ کی، ذرا دیر نہ لگاتے، ان کے ساتھ مل جاتے۔ یہ لوگ ہی ایسے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، اللہ سے عہد کر چکے تھے کس وقت؟ جب غزوہ احد کے بعد انہوں نے عہد کیا تھا ہم آئندہ مسلمانوں کی خلاف نہیں چلیں گے، مسلمانوں کو ساتھ دیں گے، دکھ میں سکھ میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا انہوں نے وعدہ کی سے پہلے کہ ہم پھریں گے نہیں، لیکن وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کا جو اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے اس کا اللہ سوال کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، میرے نبی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرو گے، لیکن تم نے کی اور تم پھر گئے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، پھر ہم پڑھیں گے وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا، ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، وہ انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔